السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو اہم معاملات ہیں۔ ایک معاملہ ہے آرمی چیف کے خلاف ہونے والی جاسوسی کا، موجودہ آرمی چیف، اور ایک معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، جن کو سعودی عرب نے بلا لیا ہوا ہے عمرہ پر۔ اچھا، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہ تقرر سے پہلے ان کے خلاف جو جاسوسی ہو رہی تھی، اور جو وزیر اعظم صاحب کا اب جو اور نواز شریف صاحب کا اب جو دورہ ہے سعودی عرب، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا معاملہ ہے۔ ویسے بھی جو دن گزرتے جا رہے ہیں تو نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی کہیں سے کوئی نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے، اور ہر نیٹ ورک کی کڑیاں جا کر ملتی ہیں جنرل فیض حمید سے، اور جنرل فیض حمید کے ذریعے وہ ساری کی ساری کڑیاں جاتی ہیں بنی گالا تک یا عمران خان صاحب تک۔ اب آج کل زمان پارک، لیکن اس وقت وہ بنی گالا تھا، تو اس میں ظاہر ہے کچھ حصہ بشرا بی بی کا بھی کچھ معاملات میں رہا ہے۔ یہ جو اب نیٹ ورک جس کی خبر سامنے آئی ہے، جو پکڑا گیا ہے، یہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے 2-3 دن پہلے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایک انٹرویو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا تو نہیں، پڑھا ہوگا، انٹرویو بھی نہیں ہے، گپ شپ ہے شاہد میتلا کے ساتھ، جو تیسری قسط تھی۔ وہ تیسری قسط میں جو فوجی امور کے اوپر باجوہ صاحب جتنی بھی بات کر رہے ہیں، اس میں صاف ایک رزلٹ نکل رہا ہے کہ سارے کے سارے جرنیلز جو تھے، جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، باقی نہیں، جن کا ذکر کیا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنا ذکر کیا، جنرل راحیل شریف صاحب کا ذکر کیا، اور جنرل فیض حمید کا ذکر کیا، پھر 2 اور جرنیلز کا، ایک نوید مختار کا ذکر کیا، پھر رضوان کا ذکر کیا، جنرل رضوان اختر کا ذکر کیا۔ سب یہ باجوہ صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سارے کے سارے جرنیلز جو ہیں وہ اپنی ذات کے اسیر تھے، یعنی ان کے نزدیک پاکستان کی فوج، پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی عوام وہ معنی نہیں رکھ رہے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ جی جنرل راحیل شریف صاحب جو نواز شریف کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ جی مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن دیں، بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پیچھے سے جنرل رضوان اختر صاحب کہتے نہیں، 1 سال کی دینی ہے۔ وجہ یہ کہ اگر 1 سال کی ملتی، یہ تھی کہ اگر 1 سال کی ایکسٹینشن ملتی تو پھر اس کے بعد ایلیجیبل ہو جاتے، لائن میں آ جاتے جنرل رضوان اختر صاحب۔ تو اپنا کام پکا کرنے کے لیے نئے آرمی چیف کا تقرر رکوا رہے تھے۔ تو یہ سارے جو قصے، جو کہانیاں، یہ ساری سازشیں جو ہیں، وہ ایک تو ہوتی رہی نواز شریف کے آنے سے پہلے، عمران خان کے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں، ایک عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ہوتی رہی، اور دوسری عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کرتے رہے اگلے 20-25 سال ایک ساتھ بیٹھ کر راج کرنے کے لیے، حکومت نہیں، گورننس نہیں، پاکستان پر راج کرنے کے لیے۔ کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کو، آج کل بہت عمران خان صاحب کو آئین یاد آ رہا ہے، عمران خان صاحب پاکستان کو ایک آمرانہ صدارتی نظام حکومت کی طرف لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے ان کو اپنا آرمی چیف چاہیے تھا۔ اس کو روکنے کے لیے جو نیٹ ورک تھا، ظاہر ہے وہ فیض حمید صاحب کام کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو لڑائی یا جو تناؤ ہوا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ وہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ فیض حمید صاحب رہے۔ ساری سازشیں جو جن کو سازشیں کہتے ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی تھیں، ان کو وہ روکتے رہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کو بھی ہٹا کر اپنا فیض حمید کو لگا دے، اور پھر گلیاں سنجیاں تھے 2 مرزے۔ یہ پلان تھا بیسیکلی۔ اچھا، اب وہ آخری لمحے تک یہ کوشش کرتے رہے، یعنی جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، تحریک عدم اعتماد ہو گئی کامیاب، اس کے بعد بھی کوشش کی جاتی رہی کہ آرمی چیف وہ نہ لگے جو عمران خان صاحب کے کام نہ آئے۔ رضوان رضی صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ ہے کہ جی جو یہ کام، جو دوسروں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب، بالکل اسی وقت وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جلسوں میں تقریریں کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جی یہ جو آصف زرداری اور نواز شریف ہیں، یہ کسی تگڑے، یہ اپنا آرمی چیف چاہتے ہیں، یہ کسی تگڑے جرنیل کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی محب وطن اور تگڑا جرنیل آ گیا تو وہ ان سے ان کی کرپشن کا پوچھے گا۔
یہ کام آصف زرداری اور نواز شریف کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب ضرور کر رہے تھے۔ اب جو اعزاز سید صاحب نئی کہانی، نئی اسٹوری، کہانی تو نہیں، یہ خبر ہے، اور وہ جو لے کر سامنے آئے، ہوشربا ہے، مطلب آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا تھا ملک کے اندر۔ یہ انکشافات اس سے پہلے کچھ فوج کے اندر سے کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے، کچھ اور اداروں کے اندر جو عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں وہ انکشافات آ رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ وہ بھی ماند پڑتا جا رہا ہے۔ وہ روب، وہ دبدبا، وہ تنتنا، وہ تمتراک، وہ فرونیت، مطلب عمران خان میں یہ کروں گا، مجھے دو، ورنہ میں سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرونیت یہی اسی کو کہتے ہیں نا، آمرانہ طرز تکلم، تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس پر میں آتا ہوں، میں پہلے یہ والی کہانی ذرا آپ کو جو اسٹوری ہے، اعزاز سید صاحب نے اسٹوری دی ہے کہ نادرا میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ وہ انہوں نے ایک پہلے بھی اسٹوری دی تھی، لیکن اس کے فالو اپ میں جب چیزیں سامنے آئیں تو وہ نادرا میں پہلے کچھ افسران کو اپنا معطل شوطل کیا گیا تھا، انکوائریز شروع ہو گئی تھی، 4 افسر تھے، ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا تھا، چیئرمین نادرا نے لے لیا تھا۔ لیکن اب نادرا میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اس نیٹ ورک کے پکڑے جانے کے بعد اس کے اوپر جو انکوائری افسر بٹھایا گیا وہ اس کے ذمہ داروں کو بچا رہا تھا۔ اس افسر کی کڑیاں جو اعزاز سید بتا رہے ہیں کہ جو اس کا نام آ رہا ہے اس میں فیض حمید صاحب کا اور اپنا جنرل اظہر عباس صاحب کا ہے۔ اظہر عباس صاحب شاید اس طرح ان معاملات میں انوالو نہیں تھے جتنے فیض حمید صاحب تھے، دونوں کو ظاہر فوج سے دونوں ارلی ریٹائر کر گئے۔ اب خبر یہ ہے کہ جی نادرا نے اکتوبر 2022 میں نادرا سے، یعنی یہ وہ دن ہے جب آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ بالکل قریب تھا، یعنی اب یوں ہو رہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب مشاورت کر رہے ہوتے تھے کہ اس کو لگاؤں یا اس کو لگاؤں، یا اس کو لگاؤں یا اس کو لگاؤں، پھر گھوم پھر کے سب کا اتفاق آ کے ایک نام پر ہو جاتا تھا، وہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب۔ اکتوبر 2022 اور ظاہر 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو گئے تھے باجوہ صاحب، تو ان کی جگہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہونی تھی، 2 دن پہلے ہوئی ہے، 1 دن پہلے ہوئی تھی۔ تو اکتوبر 2022 میں آخری کوشش کی گئی، پہلے پروپیگنڈا کیا گیا، یہ کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر تو شیعہ ہیں۔ یہ پروپیگنڈا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے کیا گیا تھا یہ پروپیگنڈا، ان کے عقیدے کو لے کر ان کو ایک اور عقیدے سے جوڑا گیا تھا، پھر ان کو اپنا کرانا پڑا تھا اپنے گھر میں، بڑے بڑے علماء کو بلا کے میلاد کروا کے ثابت کرنا پڑا تھا کہ نہیں جی میں مسلمان ہوں، یہ ثابت کرنا پڑا تھا، یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور کیونکہ شیعہ ثابت کرنے کا مطلب یہ تھا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کو بتا دیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو جن کو آپ کے نواز شریف اور شہباز شریف جن کو لگا رہے ہیں یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو ایرانی جو ہے وہ پرو ایران ہوں گے، تو ایران نواز ہوں گے، تو ان کو پاکستان کا آرمی چیف کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پھر آپ سعودی عرب اور یہ وہ، تو نیٹ ورک جو تھا، اعزاز سید کی بڑی دلچسپ اسٹوری ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کولو بلوچستان میں دور دراز، وہاں پہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ایک جونیئر افسر تھے، ان کو ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد علی ٹرینی تھے یہ، ان کو اپنے افسران بالا سے آرڈر گئے، خالد اپنا عنایت اللہ صاحب ہیں ایک، اور دوسرے ہیں ڈائریکٹر عامر بخاری صاحب، ان کے آرڈرز جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا کہ جی ان کو ایک نمبر جاتا ہے پاسپورٹ اپنا شناختی کارڈ کا، کہ اس شناختی کارڈ کے نمبر کو ذرا دیکھیں اور اس کی ہسٹری، پھر اس کے اوپر پھر ان سے مانگا گیا ان کا پاسپورٹ کا پن، کہ یہ جی دیکھیں ان کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، کہاں کہاں آتے جاتے رہے۔ یہ تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اہلیہ کا شناختی کارڈ نمبر۔ طویل اسٹوری ہے، میں زیادہ طویل میں نہیں جاتا، اعزاز سید صاحب کا جو ٹاک شاک وہ کرتے ہیں اس میں آپ جائیں، بڑا مزہ آئے گا، میں اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی اسٹوری ہے، میں اس کو بڑا مختصر کر رہا ہوں کہ وہ پاسپورٹ کا پن لیا گیا، ان کا ڈیٹا، ان کی فیملی، ان کے بچوں کا، کہ جی کہاں آتے جاتے رہے۔ اعزاز سید صاحب کا اور عمر چیمہ صاحب کا جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مقصد یہ تھا کہ ثبوت ملے کہ زیادہ ایران آتے جاتے رہے، اور اگر ایران زیادہ آتے جاتے رہے تو پھر شیعہ ہوں گے، تو پھر سعودی عرب کو کہا جائے گا کہ ان کو آرمی چیف نہ لگائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جان ایک بندے سے جا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے پورا وہ جو 17 جولائی کے الیکشن تھے، الیکشن پر زیادہ بات نہیں کی تھی جو پنجاب کے انتخابات سے، جلسوں میں انہوں نے آرمی چیف کے تقرر کو فوکس رکھا ہوا تھا
اور انہوں نے 28 اکتوبر کا لانگ مارچ بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ اکتوبر کے نومبر کے آغاز 4 نومبر تک انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا، تو اس وقت تک اتنا پریشر بلڈ کر لوں کہ جی جو میں چاہتا ہوں وہ آرمی چیف لگے۔ تو اس میں بہرحال وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے پھر جب یہ پتہ چلا کہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بریگیڈیئر خالد لطیف کو ذمہ داری دی گئی تھی انویسٹیگیشن کی، لیکن بریگیڈیئر خالد لطیف کے لیے پتہ چلا کہ جناب بریگیڈیئر خالد لطیف صاحب جو ہے وہ تو خالد عنایت اللہ یعنی جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا تھا، جاسوسی کروائی تھی، اور ڈائریکٹر جو ہیں عامر بخاری ان کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ یعنی جو سمجھا جا رہا ہے کہ جو مین اکیوزڈ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو جونیئر افسران تھے 1 2 3 4 5 ان کے خلاف انکوائری کر کے ان کو معطل کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک اور افسر کو لگایا چیئرمین نے تحقیقات کے لیے، علی جاوید ہیں، ان کو انکوائری کے لیے لگایا، اور پھر بریگیڈیئر خالد لطیف وغیرہ کو ہٹا دیا۔ اب یہ معاملہ آگے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں اور کون کون ملوث تھا، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ فیض امین کا نام اس میں آ رہا ہے۔ فیض امین کا نام کا مطلب ہے کہ براہ راست عمران خان صاحب۔ اب پاکستان کے جو کچھ اس کا جو سسٹم ہے اس کو مزید کمزور کرنے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب سے اس کو مزید خراب کرنے، یا کم از کم جو آرمی چیف ہمارے ابھی موجودہ ہیں ان کو سعودی عرب کے نظروں میں ان کے جو ہے نمبر کم کرنے کے لیے، یا وہ بالکل ریجیکٹ کر دیتے، ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دیتے اگر یہ کامیاب ہو جاتے، کیونکہ پروپیگنڈا تو کیا گیا تھا۔ تو یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا پاکستان کے ساتھ۔ اب یہ نیٹ ورک پکڑا گیا تو عمران خان صاحب کا اعتماد مزید نیچے آ گیا ہے۔ اب ایک خبر آ رہی ہے، کل سے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم اپنا نواز شریف صاحب کو سعودی بادشاہ نے، انہوں نے فرمانروا نے، شاہ سلمان نے دعوت دی عمرے کے لیے کہ جی آئیں ہمارے مہمان بنے، اور آخری عشرے میں ہی جاتے ہیں عموماً نواز شریف صاحب، جب وزیر اعظم ہوتے تھے تب بھی آخری عشرہ جو ہے وہ جا کر ماہ رمضان کا وہ وہاں جا کر گزارتے تھے اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ۔ تو اب اس میں نئی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی آئیں۔ تو نواز شریف، شہباز شریف، یہ سارے اگر وہاں شاہی مہمان ہوں گے تو پاکستان کے بہت سے معاملات جو سعودی عرب کے ساتھ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، سعودی عرب کو گارنٹی دینی ہے، سعودی عرب نے IMF کو، بہت کچھ ہے، اور پھر انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں پاکستان کے رکے ہوئے ہیں، تو کافی ساری چیزیں یعنی مستقبل کے لیے ممکن ہے یہ چیزیں اچھی ہوں جو کہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ یہ والی خبر عمران خان صاحب کے اعتماد کے اوپر پتھر پہاڑ بن کے گر رہی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ دورہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہلکا پھلکا۔ وہ انٹرویو خان صاحب نے دیا تھا، اپنا دیا ہوا ہے ان کو اردو نیوز کو۔ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب سے کافی سارے سوالات ہیں، لیکن وہ ظاہر ایڈیٹڈ انٹرویو ہے، لیکن جو سوال، جس کا سوال بھی ہے، جس کا جواب بھی ہے، اور جس میں عمران خان صاحب بالکل جیسے کہتے ہیں نا جھاگ کی طرح بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مایوس، اداس، پریشان، اعتماد نہیں، یوں کہ جیسے میلے میں کوئی 4-5 سال کا بچہ اس کی انگلی اپنے باپ سے چھوٹ جائے، یعنی اس کا ہاتھ اپنے باپ کی انگلی سے چھوٹ جائے، ایسے پریشان، ایسے اداس، ایسے مایوس، اور ڈر اور خوف اتنا کہ میں نے ایک اور ویڈیو PTI نے شیئر کی ہے PTI آفیشیل ویب سائٹ پہ، عمران خان صاحب اپنے گھر کے اندر جو بنکر بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف پہرا ہے، اپنا مسلح لوگوں کا پہرا الگ ہے، کارکنوں کو الگ سے بٹھایا ہوا ہے، اس میں کارکنوں کے ساتھ جب ملنے آئے ہیں وہاں پر جو بات چیت کر رہے ہیں تو اس دوران بھی پیچھے سیکیورٹی والے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بلٹ پروف شیٹ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بالکل پیچھے بنکر نما ایک بڑا آہنی لوہا دروازہ جو کسی توپ اور ٹینک سے بھی نہ کھل سکے وہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے نا، ڈر، خوف۔ تو بہرحال تو خان صاحب سے وہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کے کوئی رابطے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کہتے نہیں جی میرے کوئی رابطے نہیں، بڑا مایوس، بڑا پریشان۔ ایسا ہی عمران خان صاحب نے ایک بار BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی جب ان سے پوچھا گیا تھا تو خان صاحب لٹرلی رونے والے ہو گئے ہوئے تھے، آواز بھر آئی تھی، نہیں جی میرا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔
اس میں بھی یہی، آپ دیکھ لیں انٹرویو، 6 منٹ کا انٹرویو دیکھ لیں، آپ انجوائے کریں گے کہ عمران خان صاحب فوج اور عدلیہ کی سہولت کاری کے بغیر ان کا اعتماد کہاں چلا گیا ہوا ہے. یعنی اتنے مایوس، اتنے پریشان. اس اعتماد جانے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو میخیں گاڑ گئے تھے نا ہمارے سسٹم کے اندر اپنے نیٹ ورک کی، وہ روزانہ اکھڑ رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پکڑے جا رہے ہیں لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے. اب تو کل دیکھیں گے سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. ایک آخری امید عمران خان صاحب کی وہاں پر ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ہار چکے ہوئے ہیں نفسیاتی طور پر. وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ میں ماسٹر، مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، وہ نفسیاتی طور پر شکست تسلیم کر چکے ہوئے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ چلے 8 اکتوبر کا میں انتظار بھی کر لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات کروائیں گے. کل صبح کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور کل صبح کے ولاگ میں یہ بھی کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں بحال کرنے کا آپشن کیوں زیر بحث ہے. یہ آپشن عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کے چاہنے والے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.